سنن ابی داود حدیث نمبر 239۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب فی الغسل من الجنابہ، غسل جنابت کا بیان۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سلیمان بن سرد عن جبیر بن مطعم انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غسل جنابت کا ذکر کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغسل من الجنابہ، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما، میں تو اپنے سر پر پانی کے 3 چلو 3 لپ ڈالتا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اسے ایک چلو کہہ دیتے ہیں، اسے ایک چلو کہہ دیتے ہیں، ایک لپ کہہ دیتے ہیں۔ لپ ویسے عام ہمارے عرف میں ایک ہاتھ کو اکٹھا کریں، ایک ہاتھ کو چوڑا رکھیں اور کچھ معمولی سا اکٹھا کر لیں تو اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اسے لپ کہہ دیتے ہیں۔ تو جب دونوں کو ہم اکٹھا کریں گے تو اسے ایک چلو کہہ دیتے ہیں ہمارے عرف میں۔ مطلب دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر میں اپنے سر پر ڈالتا ہوں 3 مرتبہ۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 254 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 327 ہے۔ لفظ 3 پر میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جو بھی اعداد و شمار ذکر ہے، گنتی ذکر ہے قرآن و حدیث میں، جیسے ذکر ہے ویسے ہی ہم اس کو لیں گے۔ اگر کوئی دلیل مل جائے اس سے زیادتی کی، دلیل مل جائے کمی کی، تو اس کے مطابق ہم بات کریں گے۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہیں، گنتی ہے جو شریعت میں، اس میں قیاس نہیں چلتا، اجتہاد نہیں چلتا، لغت نہیں چلتی، یعنی اس کو تبدیل ہم نہیں کر سکتے، ہاں الا یہ کہ قرآن و سنت سے دلیل مل جائے۔ 3 ہے تو 3 کا مطلب 3 ہی ہے، 4 ہے تو 4 کا مطلب 4 ہی ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو حدیث نمبر 240، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلہ عن القاسم عن عائشہ قالت انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے، دعا بشیء من نحو الحلاب فاخذ بکفیہ، تو دودھ کے ڈول کی طرح کا برتن طلب کرتے، دودھ کے ڈول کی طرح کا برتن طلب کرتے، فاخذ بکفیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے، فاخذ بکفیہ، دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے، فبدأ بشق رأسہ الایمن، پھر اپنے سر کی دائیں طرف سے شروع کرتے، فبدأ بشق رأسہ الایمن، اپنے سر کے دائیں طرف سے شروع کرتے پانی ڈالنا، ثم الیسر، پھر بائیں طرف، سر کے بائیں طرف، ثم اخذ بکفیہ، پھر آپ لیتے دونوں ہاتھوں سے پانی، فقال بہما علی رأسہ، اور اپنے سر پر ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 258، صحیح مسلم حدیث نمبر 318۔
یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ غسل جنابت میں سر پر پانی ڈالنے کا مسنون طریقہ، سنت کے مطابق طریقہ، پہلے سر کے دائیں طرف، پھر سر کے بائیں طرف، پھر سر کے اوپر، سر کے درمیان میں ڈالا جائے۔ عمومی مسلمان اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ سر پر پانی ڈال لیتے ہیں، چلو جی یہ تو پوچھتے ہیں جی پہلے دائیں کندھے پر کے پہلے بائیں کندھے پر۔ سر پر پانی ڈالنے کا مسنون طریقہ غسل جنابت میں یہ ہے، اور نیٹ پر کافی لوگوں نے، اہل علم نے غسل جنابت کے طریقے بیان کیے ہیں۔ اکثر بیشتر جب یہ مسئلہ آتا ہے سر پر پانی ڈالنا، یہ تو کہا کہ سر پر پانی ڈالنا چاہیے 3 دفعہ، یہ تفصیل نہیں بیان کی جاتی کہ پہلا چلو سر کے دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف، اور تیسرا سر کے درمیان میں، سر کے اوپر، ایک ہی بات ہے۔ تو ہمیں اسی طرح غسل جنابت میں سر کو دھونا چاہیے، اور یہی وہ سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ تقریباً متروک ہے۔ پریشانی آتی ہے کہ جب اہل علم غسل جنابت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہے، باقی سارا کچھ بیان کر جاتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے، مطلب وہ خود بھی پھر ایسے ہی غسل کرتے ہوں گے، سر پر پانی ڈال لیا، چھٹی، نہ دائیں کا خیال، نہ بائیں کا، نہ سر کے اوپر کا۔ تو ہمیں اس تفصیل کے مطابق ہی غسل کرنا چاہیے۔ کچھ لیکچر پچھلے سالوں بھی لوگوں نے کچھ ایسے مجھے لنک بھیجے بھی، یہ غسل طریقہ کیسا ہے، تو پریشانی ہوئی، لاکھوں دنیا سنتی ہے جن کو، وہ جب غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہیں یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے، اس طرح اور بھی کئی ایک مسائل میں غلطی کرتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی مستند باتیں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کوئی قرآن و سنت کے خلاف عمل نہ کر لے۔ اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے، آمین۔ تو حلاب کا معنی دودھ کا برتن ہی راجح ہے، اون المعبود میں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر۔ 241 نمبر حدیث، قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا عبد الرحمن یعنی بن مہدی عن زائدہ بن قدامہ عن صدقہ قال حدثنا جمع ابن عمیر احد بنی تیم اللہ ابن ثعلبہ قال دخلت مع امی وخالتی علی عائشہ رضی اللہ عنہا فسألتها احداہما۔ جمع بن عمیر کہتے ہیں، اور یہ بنی تیم اللہ بن ثعلبہ کے خاندان سے تھے، کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ امی عائشہ کے پاس آئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے امی عائشہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیف کنتم تصنعون عند الغسل، کیف کنتم تصنعون عند الغسل، کہ تم غسل کے وقت کیا کرتی ہو، یعنی غسل میں آپ کیسے کرتے ہیں، طریقہ سمجھائیں ہمیں۔ فقالت عائشہ، امی عائشہ نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یتوضا وضوءہ للصلاۃ، آپ نماز جیسا وضو کرتے، ثم یفیض علی رأسہ ثلاث مرار، پھر سر پر 3 بار پانی بہاتے، 3 بار۔ فنحن نفیض علی رؤوسنا 5 من اجل ظفر، اور ہم اپنے سر پر 5 بار ڈالتے ہیں اپنی چوٹیوں کی وجہ سے، اپنی چوٹیوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، یہ روایت ضعیف ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے 574 نمبر حدیث۔ اس کی سند میں صدقہ اور جمع راوی یہ دونوں ضعیف ہیں امام محدثین کے ہاں، یہ روایت ضعیف ہے۔
آگے 251 حدیث نمبر آ رہی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح سر پر 3 مرتبہ ہی پانی ڈالے گی۔ مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے پانی ڈالنے میں، 3 مرتبہ ہی وہ پانی ڈالیں گی اپنے سر پر۔ حدیث نمبر 242 قال حدثنا سلیمان بن حرب الواشحی تحویل سند، وقال حدثنا مسدد قال اخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة قال سلیمان یبدأ فیفرغ بیمینہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل جنابت کرتے، سلیمان نے کہا یبدأ، اب شروع ہوتے فیفرغ بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے۔ مسدد نے کہا غسل یدیہ یصب الاناء، آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، یصب الاناء علی یدہ الیمنی، برتن سے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے۔ ثم اتفقا، پھر دونوں متفق ہیں کیا کس میں؟ فیغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ تو سب سے پہلے استنجا کرنا چاہیے۔ یہ راویوں کے لفظوں کے اختلاف امام ابو داؤد بیان کر رہے ہیں۔ مسدد نے کہا یفرغ علی شمالی، اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالے گا۔ وربما کنت عن الفرج، بس اوقات انہوں نے شرمگاہ کے ذکر سے یعنی اس کی طرف کنایا کر دی تھی۔ ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ، پھر وہ وضو کرے گا نماز سے وضو۔ ثم یدخل یدیہ فی الاناء، پھر برتن میں دونوں ہاتھ داخل کرتے۔ فیخلل شعرہ، اپنے سر کے بالوں کا خلال کرتے۔ یہ مسئلہ بھی یعنی سر کا مسح غسل جنابت میں ثابت نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے؟ انگلیوں کو تر کر کے اپنے سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے، یہ بھی مسئلہ بیان کرنا چاہیے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ حتی اذا رأى انه اصاب البشرہ او القى البشرہ، یہاں تک جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گمان کر لیتے، یقین کر لیتے کہ جلد کو پانی اچھی طرح پہنچ گیا ہے، بالوں کے نیچے سر کی جلد کو، افرغ علی یدیہ ثلاثا علی رأسہ ثلاثا، پھر اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے۔ تو سر میں 2 عمل ہو گئے، مسح تو ہے نہیں، مسح ثابت نہیں۔ دوسرا عمل کیا کہ انگلیوں سے خلال کرنا ہے، بالوں کا خلال کرنا ہے اچھی طرح، اس کے بعد 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے۔ خلال کرنا الگ سنت ہے اور پانی ڈالنا الگ سنت ہے۔ پانی بھی 3 بار ڈالنا ہے، یہ الگ سنت ہے۔ اور پانی سر پر ڈالنے کا طریقہ پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر درمیان میں ڈالنا ہے۔ یہ 3-4 مسئلے ہیں غسل جنابت میں سر کو دھونے کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افرغ علی رأسہ ثلاثا، اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے۔ فَإِذَا فَضَلَ صَبَّهَ عَلَيْهِ، اگر کوئی پانی بچ رہتا تو اپنے جسم پر ڈال لیتے۔ مطلب آخر غسل کے آخر میں وضو ہو گیا، غسل ہو گیا ہے، پھر بھی پانی آپ دیکھتے اس کو ویسے اپنے جسم پر بہا لیتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے الحمدللہ 248 نمبر، صحیح مسلم میں ہے 316 نمبر حدیث۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 243 قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن عدي قال حدثنا سعيد عن ابي معشر عن النخعي عن الاسود عن عائشہ قالت، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بکفیہ فغسلہما، اپنے ہتھیلیوں سے شروع ہوتے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوتے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ ثم غسل مرافقہ وافاض علیہ الماء، اللہ اکبر، پھر
اپنے شرمگاہ کے ارد گرد دھوتے، یعنی شرمگاہ اور شرمگاہ کے ارد گرد جسم کے حصوں کو دھوتے۔ مرا فیغاہ کا یہ مطلب ہے، وَأَفَاضَ عَلَيْهِمَا، اس پر پانی بہاتے، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا، جب اچھی طرح صفائی کر لیتے، استنجا وغیرہ کر لیتے، أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، پھر اپنے ہاتھوں کو دیوار پر مار کر ان کو صاف کرتے، یعنی دیوار وغیرہ سے مٹی کو لینا ہے، ہاتھوں میں مٹی لگ جائے گی، پھر مٹی سے ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائیں گے۔ تو آج کل صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ بھی اسی حکم میں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مٹی ہو تو بہت اچھا ہے، جو مٹی کے اندر جراثیم کو صاف کرنے کی طاقت ہے وہ صابن وغیرہ جتنے مرضی ہیوی ہیں ان میں نہیں ہے، تو ہمیں کوشش کر کے مٹی ہی استعمال کرنی چاہیے، لیکن صابن وغیرہ بھی اس کے حکم میں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہاتھوں کو دیوار پر مارتے یعنی مٹی سے مارتے، ثم یستقبل الوضوء، پھر وضو شروع کرتے، یعنی غسل جنابت میں پہلے استنجا کرنا ہے، استنجا کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ صابن وغیرہ سے صاف کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے۔ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، پھر اپنے سر پر پانی ڈالتے، تو سر پر پانی ڈالتے یہ مطلق ہے، پیچھے حدیث میں کافی تفصیل ہے، اس سے پیچھے 240 نمبر حدیث میں اور تفصیل ہے۔ تو دین تمام قرآن کریم اور احادیث صحیحہ جو تمام ہیں ان کا نام ہے۔ تو جب ہم کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو تمام حدیث کو سامنے رکھ کر ہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں، ایک حدیث کو لے کر دوسرے کو چھوڑ دینا یہ صحیح منہج نہیں ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے 243 نمبر، اس حدیث کے کئی ایک شواہد ہیں جن کی بنا پر شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ صحیح ابو داؤد علم میں یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 238 کے آخر میں امام احمد بن حنبل کا قول جو ہم نے پڑھا وہ کچھ تفصیل طلب ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ سا یہ بھرنے کا پیمانہ ہے اور رتل وزن کرنے کا پیمانہ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک سا میں 5 رتل اور تہائی رتل غلہ یا کھجور وغیرہ اس میں ہم داخل کر سکتے ہیں، یعنی ایک سا میں 5 رتل اور تہائی رتل 1/3 رتل غلہ، کھجور، آٹا، جو وغیرہ اس میں ہم داخل کر سکتے ہیں، اس میں اتنا آ سکتا ہے۔ مگر سوال کرنے والے نے جب کہا کہ مدینے کی سیحانی کھجور بھاری ہوتی ہے، مدینہ کی سیحانی کھجور کی قسم ہے کہ یہ بھاری ہوتی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً عمدہ کھجور ہے، بھاری ضرور ہے سیحانی کھجور لیکن یہ عمدہ ہے، پیاری کھجور ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ عبارت مختصر ہے، اس لیے یہ سمجھا گیا کہ امام احمد کا مقصد تھا کہ اس کا بھاری ہونا پانی کی کاشت کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے، میں نہیں جانتا۔ اس جملے کی کئی توجیحات شارحین نے کی ہیں۔ اس کی دوسری توجیح کہ سیحانی کھجور سے صدقہ فطر ادا کریں تو وزن میں بھاری ہونے کی وجہ سے سا بھرنے سے کم رہ جاتی ہے، تو کیا اس وزن سے صدقہ درست ہوگا؟ اس کے جواب میں امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کھجور تو عمدہ ہے،
मगर मालूम नहीं कि सदका अदा हुआ है या नहीं हुआ। ये भी एक तोजी बयान की गई है। इस तरह और भी इसकी मुख्तलिफ तोजी हैं बयान की गई हैं।